میں آپ کو ڈیٹیل دیتا ہوں اس دن ہوا کیا۔ اس دن میں جب کنٹینر پہ تھا تو ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے، میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں، میں گر جاتا ہوں، اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے۔ یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے، دو آدمی تھے، اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں، یعنی کہ اگر یہ سنکرونائز کر دیتے، میرے خیال میں ان کا اس میں نے بچنا ہی نہیں تھا۔ اگر یہ دونوں جو میرے کنر نے کٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا، تو یہ تو جدھر سے اس نے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا، کیونکہ سامنے سے مارنا تھا، وہ سائڈ سے مارا تھا۔ تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی، اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا، میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا، اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گیا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی، اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی، کوئی انتہا پسند ہے۔ یہ انتہا پسند نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا پلان تھا۔ یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں، اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے، اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی، جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا، انہوں نے مارنا تھا، اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا۔ دو ہیرو نہ نکل آتے، ایک تو شہید معظم، میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں، دو بچوں کے ساتھ گیا ہوا، وہ میری اور دوسرا ابتسام، جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے بس مار دیتا تو اور تباہی کر دیتا تھا۔ 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا۔ اب ہم نے FIR رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے، سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی ادارے یہ قانون سے اوپر ہے۔ میں آج جنرل باجوہ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا، لوگ عزت کریں گے فوج کی۔ لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں، مار داڑ کر کے، ڈرا دھمکا کے، اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے گا تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خیال میں غداری میں پکڑا گیا، امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا، آپ نے اس کو سزا دی، فوج کا وقار اوپر گیا، غلط کام کر رہا تھا۔ تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ؟ اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے، انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے، اور تیسرا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے؟ کیسے تفتیش ہوگی؟ جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس طرح کی کالی بھیڑیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں، بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو، آج وہ چور ہیں کل وہ NRO مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں، آج پھر آپ ان کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑی۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں، اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ میں آج آپ کو بتا دوں، 2 راستے اب اس قوم کے سامنے،
یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا، اور تیسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے 6 مہینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے، قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہے، یہ اندر نہیں جانے لگا۔ اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے، جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے، یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا، تباہی ہوگی، جو سری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے، کیوس ہوگا۔ یہ جماعت جس کو ان 3 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا، جس طرح بھی ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹانگ پہ لگی، وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آرٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آ کے رک گئی۔ اگر وہ رپچر ہو جاتی تو 20 منٹ میں انسان مرتا ہے، 20 منٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے۔ اگر تو سیدھا ہاسپٹل نہ ہو 20 منٹ میں مر گیا آدمی۔ تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے، جو مجھے آج زندہ رکھا ہے، یہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ انہوں نے تو پوری کوشش، کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا۔ اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں، سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی، اس کے سربراہ، جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں، یہ 2 فیملی پارٹی سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں۔ میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں، اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو۔ سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں، ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوا، ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں۔ اور یہ شریف خاندان، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کدھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے۔ نواز شریف آئے، کہتے ہیں نا اسے آئے، اتنی کوششیں کر رہی ہیں، NRO سب کو دے دیا ہے، سارے چوروں کو منی لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے۔ وہ کہتی ہے مریم لیول پلینگ فیلڈ، چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں میرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے۔ یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے، ان کو بھیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں۔ اور چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا۔ میں ساری دنیا پھرا ہوں، 70 سال میری عمر ہے، میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے۔ میں جب 18 سال کا انگلینڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لا دیکھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں 60s میں۔ تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی، وہ کیا ہوتی ہے، اور رول آف لا دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر، کوئی طاقتور وہاں قانون کے اوپر نہیں تھا، کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے، ان کی عدالتیں ان کو ان کمزور کی حفاظت کرتی ہیں۔ وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیگل ایڈ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لڑ سکے۔ وہاں کسی کی جرت نہیں ہے، کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کسی پہ ظلم کرے، اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں، اس لیے وہاں خوشحالی ہے۔ میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور، جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا، پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا 60s میں، ہم تو مثال تھے دنیا کی، اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ، ہمارے سے نیچے شروع ہوا۔ آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں $2000 ہوگا، سنگاپور کا $60,000 ہے، کیونکہ ان کے اسٹیٹسمن لی کوان یو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے۔ اور اس نے، جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے۔ کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا، جب کسی کو NRO نہیں ملتا، جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے، آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی، صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوشحالی آتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی، لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا، عدل اور انصاف، فلاحی ریاست بنائی اور عدل
اگر ہماری کاوش پسند آئی ہو تو حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ میں ہماری رہنمائی کیجیے۔